نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف بآواز بلند پڑھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء حق، علماء اہل سنت اور میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل عزت مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیٹر براتو میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز جناب حاجی محمد نعیم صاحب نے اور خطیب اسلام علامہ قاری صفوت شہزاد صاحب نے بڑی ہی محبت دے نال عاشق رسول جناب کاشف اقبال صاحب اور جناب محترم طارق حسین صاحب دا محبت بھریا پیغام مجھ تک پہنچایا کہ بیڈ فورڈ دے مسلمان جامع مسجد گلشن بغداد دے اندر امتی ہون دے ناتے اپنے کریم آقا دی تشریف آوری تھی خوشی دا اظہار کرن واسطے، اللہ دے احسان تے او دا شکر ادا کرن واسطے پروگرام کر رہے نے، اور خواہش ہے کہ اس پروگرام دے اندر تو بھی حاضر ہو۔ میں نے وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی۔ آپ دی اس جامع مسجد خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عظمت اللہ صاحب دی زیارت کر کے اپنے دیرینہ کرم فرما بھائی فخر القراء حضرت غاری محمد صادق صاحب دی زیارت کر کے اور دیگر حضرات علماء کرام دی زیارت کر کے بہت خوشی ہوئی۔ برمنگم تو میرے انتہائی قابل قدر اور قابل فخر بھائی محسن آل سنت حضرت صاحبزادہ پیر محمد شعیب چشتی صاحب نے انتہائی کرم کیتا اور مینوں اتھے پہنچان ایک اہم کردار ادا فرمایا۔
خیال تو ایسی کہ آپ کو بھی کچھ دیر سرکار دیاں باتاں سنی ہیں، مگر وقت کیونکہ بہت تنگ ہے اور غالباً 3 بجے نماز عصر ہے، تو میں کوشش کراں گا کہ اس مختصر وقت دے اندر ایک حسین گلدستہ بنا کے تے بیڈ فورڈ دے مسلمانوں والوں سرکار دی بارگاہ پیش کر دیں۔ میری کوشش ہوئے گی کہ ایسے ایسے سونے پھول جمع کر کے گلدستہ تیار کراں کہ جنہاں دی خوشبو سال بھر تسی سنگدے رہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اسی آل سنت ہاں، سنو مان ہے اپنے عقیدے تے، سنو فخر ہے اپنے مسلک تے کہ اللہ نے جدا کلمہ نصیب کیتے او دا پیار بھی عطا کیتے۔ سبحان اللہ۔ بلا شبہ نبی کریم اس پوری کائنات واسطے رسول بن کے آئے۔ ارسلت الی الخلق کافہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آئے سب واسطے دے، مگر بیڈ فورڈ اور گرد و نواح دے مسلمان بھائیو احسان سب تے نہیں، آئے سب تے پر احسان صرف مومنہ، جنہیں مومنہ سبحان اللہ دی گج پہنچ۔ اسی تے گلاب دے پھل منگو کھڑے ہوئے ہیں، 2 چیزاں چھپایاں بھی نہیں چھپ دی، خوشبو نہیں چھپ دی، خوشی نہیں چھپ دی۔ خوشبو اپنی مہک تو پہچانی جاندی ہے، خوشی چہریاں تو پہچانی جاندی ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ آوے بندیاں دے چہرے ویکھے کرو، پتہ لگ جائے گا کدے تے احسان ہویا تے کدے تے نہیں۔ سبحان اللہ۔ نشاندہی کرن دی کی لوڑ، چہرے دسن گے۔ 12 ربیع الاول نو بھی بندے دے منہ تے 12 بجے ہون تے سمجھو دے تے احسان نہیں ہویا۔ یہ زبانہ تے دروداں دے گجرے تے سلامہ دے ہار ہون، ایک مجھے نو مل کے مبارکباد پیش کر رہے ہوئے، سمجھو اے او جماعت ہے جس تے اللہ نے احسان۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سب تو پہلے میں 84 دی اندر یورپ کے دورے کے آیا، لندن شیفرڈ بش میں خطاب کیتا، میلاد النبی کانفرنس بھی حضرت خواجہ بشیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی دعوت تے اسی پہنچے ولزن گرین دے اندر۔ میلاد میں حضور دا پڑھیا، فارغ ہویا تو ایک داڑھی والا ہولی ہولی میرے نیڑے آ گیا۔ میں کہا یا اللہ خیر، اے بندہ کوئی بارڈر پار ہے، بندے پہچانے جاندے۔ میرا دعویٰ ہے تسی 100 بندہ کٹھا کرو، ابو بکر دی ڈیوٹی لا دیو، بندے نکھیڑنے نے، کلمے دی قسم ہے، عاشق وکھرے کرنے آنگا، گستاخ وکھرے کرنے۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگ کہنے لگے تیرے کو کیڑی گدڑ سنگھی ہے، ساریاں داڑیاں رکھیاں ہون گیاں، ٹوپیاں پہنیاں ہون گیاں، پگڑیاں بدیاں ہون گیاں، تو بندے کیویں نکھیڑے گا؟ میں کہا جی دودھ تے پانی کر دیا۔ وہ کرے گا کی؟ میں کیا میں اپنے نبی دا ذکر شروع کر دیں، میں نبی پاک دا میلاد بیان کراں گا، نبی دا نور بیان کراں گا، نبی دا اختیار بیان کراں گا، پھر میں بندیاں دے چہریاں ول ویکھاں گا۔ بقول چراغے گھوڑ لاپی نصیر الدین نصیر، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ نور آنکھوں یا نبی یا نبی۔ غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، سب بولو
مصطفیٰ والوں کے اور سنو سادہ عقیدہ کہ مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے، مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے، سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے، سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے۔ حد کر دیتی ہے پیر نصیر نے، فرماندے نے پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں؟ قرآن میں اللہ فرماندہ ہے جہنم آکھے کی حال میں مزید یا اللہ بھکیاں اور بندے بھیج، گناہگار گئے کدھر میں؟ گناہگار بڑے سن پر میرے جو بندے تھوڑے آئے۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں؟ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں؟ ذات حق بولی محمد نے سنبھالے سبحان اللہ۔ خیر صوفی صاحب میرے قریب آ گئے، کہنے لگے نبی پاک دا تو بڑا میلاد بیان کیتا ہے، اے دس جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی سی مکے چ کسے میلاد کیتا سی؟ میں کہ صوفی جی کسے نہیں سی کیتا انسان۔ کہنے لگا کسے جلوس کڑیا سی؟ میں کہ کسے انسان نہیں سی کڑیا۔ کہنے لگا کسے چڑیاں لائیاں سن؟ میں کہ جی کسے انسان نہیں سن لائیاں۔ اللہ قاضی صاحب بیٹھے نے، علماء بیٹھے نے، میں ذمہ وار ہوں، میں دکھا سکنے رحمان نے جبریل کو چنڈے لوائے۔ اللہ اکبر۔ پر پنجابی کہنے جے جے منہ ہوئے نا ایسی چپیڑ مارنی چاہیے۔ میں کہ جی کسے انسان چنڈیاں نہیں سن لائیاں، کسے انسان میلاد نہیں سی کیتا، کسے انسان جلوس نہیں سی کڑیا۔ مینوں کہنے لگا پھر سوچ، جدو نبی پاک دی ولادت دے وقت مکے چ ایک کام نہیں ہویا، 14 صدیاں بعد تساں بریلویاں نویں بدعت کتھوں کڈی، ہن میلاد بھی کردے ہو تے جھنڈے بھی لاندے ہو تے جلوس بھی کردے ہو۔ میں کہ صوفی جی تھوڑا سوال پورا ہو گیا ہے یا اجے کچھ باقی ہے؟ کہنے لگا چھوٹا جہا سوال سی۔ میں کیا میں تے پہلی باری یورپ دے دورے تے آئے ہیں، تسی بندے بھی کافی آزاد نظر آندے ہو، قانون بھی تھوڑا آزاد ہے، اجازت ہوئے تے تھوڑے سوال اتے چھوٹا جہا سوال میں بھی رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہس پہ ہس کے کہنے لگا تیرا حق بنتا ہے۔ میں کہ جی میں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، اے دسو کہ جدو نبی پاک دی مکے ولادت ہوئی سی اس وقت مکے کافر رہندے سن یا مسلمان؟ سبحان اللہ، میری گل ضائع نہ کرے ہو۔ سبحان اللہ۔ میں کہ جی مکے کافر رہندے سن یا مسلمان؟ اکھاں پھاڑ پھاڑ کے میرے وال ویکھ کے کہنے لگا ایڈا وڈا پیر طریقت تے خطیب پاکستان بنیا پھرنا، تینوں پتہ ہے نا اس وقت مسلمان نہیں سن، سارے کافر سن۔ میں کیا فٹ لمبی داڑھی رکھی آ، تینوں نہیں پتا کافر میلاد نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، جدو نبی پاک کی ولادت ہوئی سی مکے کافر سن، مسلمان نہیں سن۔ نبی پاک کی ایک آمد ہوئی ہے مکے چ، دوجی آمد ہوئی ہے مدینے چ۔ جدو مکے جائے تے مکے چ کافر سن، کافراں میلاد نہیں کیتا۔ جدو مکے تو مدینے گئے تے مدینے چ مسلمان سن، انہاں جلوس بھی کڈے، چندے بھی لائے۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، بنٹار کی آمد، میٹھے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ خدا دی قسم ہے ساری حسرتاں سرکار دیا غلامہ مدینے چ پوریاں کیتیاں مصطفیٰ دی آمد تے خوشیاں۔ ہائے ہائے،
تمہیں پتہ ہے مکی زندگی کتنی مشکل سی؟ مکی زندگی تے کلمہ پڑھنا بڑا مشکل سی. مسلمانوں کو کلمے دی جڑی سزا ملتی سی نا ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں ٹوکیاں جاندیاں. بلال نو بخدیاں انگاریاں تے لٹایا جاندا سی. اسلام دی پہلی شہید خاتون ہے حضرت سمیہ. حضرت سمیہ نو بلال نے آکھیا محمد دا کلمہ چھڈ. انہاں منہ تے تھک کے آکھیا چھڈنا ہوندا تے پڑھنا کیوں سی؟ اللہ بلال نے آکھیا چھوڑ کلمہ ورنہ میں تیری جان کٹ دیاں گا. حضرت سمیہ نے آکھیا کس جان دیاں دھمکیاں دینا ہے؟ یہ جان کوئی میری تے نہیں نا. قاضی صاحب قبلہ ساڈے سرائکی زبان دے بڑے عظیم شاعر نے اللہ دیتا رائی. رائی پھر ترجمانی کیتی ہے سمیہ دی. رائی صاحب کہتے ہیں سمیہ نے بلال دی اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھیا اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی. سبحان اللہ. اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی مینڈی جان دی جان حضور ہے نا. سبحان اللہ. پیار نہ کیا دیو اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی مینڈی جان دی جان حضور. توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور ہے. سمیہ کہندی ہے ابو جہل رب سنیا ہے پر دیکھیا نہیں. رب دی پہچان حضور ہے نا. سبحان اللہ. چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور. مکی زندگی تے کلمہ پڑھنا مشکل سی، ایمان بچانا مشکل سی. وہ جلوس کی کٹ دیں ساریاں حسرتاں سرکار دے غلامہ مدینہ چ پوریاں کیتیاں. یارو کدی یہ بھی حدیث حضرت انس بن مالک فرمانے سے حضور دی مدینہ چ آمد سی. اس دن مدینہ دلہن دی طرح سجا ہوا. سبحان اللہ. جھنڈے لہرائے گئے. اپنے دروازے آگے پھول بدے گئے. جنہوں نے پھول نہیں ملے کھجوراں دے پتے لیا کے درختاں دروازے آگے لٹکا دیتے. سڑکاں صاف، گلیاں صاف، گھر صاف، پانی کا چھڑکاؤ کیتا گیا. تاریخ حیران کر دیے. مدینہ پاک والیاں استقبال دی حد کر دیتی. مدینے دیاں عورتاں تے بچیاں صبح صبح مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے نا تے مکے دے راہ ویکھدیاں نے انہاں راہاں تو قبلی والا آوے گا. جنہاں تائیں اڈیکا سجنا دیاں بوئے کھلے رکھ دے نینا دے. مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے راہ ویکھ دی. او پہاڑ ویکھ دیاں نے جنہاں دے دامن وچوں حضور دی سواری آ. ہائے ہائے دعا کر دی. میں انہاں دی دعا پڑھی مطلب اٹھیا. مدینے دیاں عورتاں تے بچیاں دعا کر دیاں نے چڑی وے چڑی چنا کری روشنائیاں رل مل سیاں تینوں ویکھن آئیاں. چڑی وے چڑی چنا کری روشنائیاں رل مل سیاں تینوں ویکھن آئیاں. جانن جھلک وکھائی وہا دیا پاک دیدار کرائی. صبح تو لے کے شام تک رستے دیکھتی. دن گزرے ہفتے گزرے. پھر ایک دن ایسا آیا جیڑیاں لڑکیاں چباریاں تے چڑیاں سن اوپر ممٹیاں تے انہاں ویکھیا حضور اونٹنی تے سوار نے. صدیق اکبر نے مہار پکڑی ہوئی. بدعا دا چہرہ چمکیا. دے اوپر والیاں لڑکیاں نے آواز دیتی بہنوں مبارک ہوئے چڑیا نہیں چڑیا جان 14ویں رات. سبحان اللہ. چڑیا نہیں چڑیا جان
14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਆ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦੂਲਾ ਬਰਾਤ ਦਾ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जश्न मिलाद मुस्तफा चढ़िया नी चढ़िया चन 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਆ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਸਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਜਾਨਣ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਵਿਆਹ ਦਿਆ ਪਾਕ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਈ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਫਸਾਦ الرجال والنساء فوق البيوت مرد تے عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھے سن بچے تے غلام مدینے دیاں گلیاں چ دوڑ رہے سن کی کردے سن ینادونا نعرے لگاندے سن یا محمد یا رسول اللہ سبحان اللہ ساڈے کولوں پوچھ دیو یا رسول اللہ دا نعرہ کتھے لکھیا پتر ایتھے لکھیا کر مسلم دی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ بدعت شرک نہیں ہے بلکہ صحابہ کی سنت ہے سبحان اللہ میں نے گداری والا کہنے لگا تے نبی پاک کے سامنے سن تان نعرے لگاندے سن میں کیا پتر فی طریق نہیں فی طرق ہائے 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 میں کیا حدیث دے لفظ پڑھ اے نہیں کہ گلی وچ نبی پاک دے نعرے لگائے جا رہے سن مدینے دیاں گلیاں وچ نعرے لگائے جا رہے سن نبی تے گلی وچ سی ہر گلی تو یا رسول اللہ دی آواز ہائے ہائے کی کہندی ہیں مدینہ پاک دے بچے تے بچیاں خوشی نال گیت گا رہیاں نے اج آمد ہے اس سونے دی اج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا سبحان اللہ اج آمد ہے اس سونے دی اج آمد ہے آمد جامعہ مسجد گلشن بغداد ایدی ڈیری بغداد دے رستے جدو مدینہ جاوے فرشتے کر کملی والے آ بیڈ فورڈ دا ہر امتی کہہ رہے آسی اج آمد ہے اس سونے دی اج آمد ہے اس سونے دی جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے اج آمد ہے اس سونے دی جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے وہ جس جیسا نہ کوئی ہویا ہے جس ورگا نہ کوئی ہونا ہے جس جیسا نہ کوئی ہویا ہے جس جیسا نہ کوئی جس ورگا نہ کوئی مسلمانوں کدے واسطے چراغاں کیتا جے کدے واسطے جھنڈے لہرائے جے اس رسول دی آمد تے جلوس کڈیا جے کدے نا پیچھے خرچ کر دیو کون نبی جس وننے دکھ دکھ یاراں دے جس وننے دکھ دکھ یاراں دے جس پوچھنے حال بیماراں جس وننے دکھ دکھ یاراں دے جس پوچھنے حال بیماراں دے جس جا جا کے وچ غاراں دے جس جا جا کے وچ غاراں دے امت دی خاطر رونا ہے اج آمد ہے جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے
گھر سجے نے، گلیاں سجیاں نے، بازار سجے نے، مکان سجے نے. انس ابن مالک کہندے نے مدینے دیاں دیواراں بھی اس دن روشن نظر آ رہی ہیں. حضور دی آمد، رحمت عالم دی تشریف آمد. ہائے ایک غریب بیوہ خاتون، خامد بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں، کلی ہے، تنے تنہا. سوچ دیئے حضور آ رہے ہیں، نبی کریم تشریف لے آ رہے ہیں کہ میں بھی اپنا گھر سجاواں. اور سوچ دیئے میں بھی گھر سجاواں. پھر خیال آتا ہے تو سجا کے کی کرے گی؟ وہ نبیاں دا رسول ہے، رسولاں دا رسول ہے، وڈیرا ہے. کسی قریشی ہاشمی دے گھر ٹھہرے گا، تیرے غریب دے گھر انہیں کوئی آنا، تو سجا کے کی کرے؟ پھر اپنے ذہن دی آپ تردید کر دیئے. بڑھی ہو گئی ہے نا، غلط سوچنی ہے. آن والا تے غریباں دا حامی، آن والا تے یتیماں دے پانی بھرن والا. کہندی ہے چل اٹھ تو بھی گھر سجا. جے آ گیا تے ٹھیک، جے نہ آیا تے گھر سجان والیاں تیرا نام تے لکھیا جائے. بڑھی کہندی ہے میں سوچیا وہ بھی تے ایک مائی سی نا جڑی مصر دے بازار میں سوتر دی اٹی لے کے کھلوتی ہوئی سی. تے کسے پوچھیا اماں تو کی لینا ہی ہے؟ کہنے لگی یوسف نو خریدنا ہی. مائی تے خزانے آ گئے نے، تجوریاں خالی ہو گئی نے، تو کی لے آئی ہے؟ کہنے لگی ہے سوتر دی اٹی نہیں ہوئے کی. انہیں آکھیا مائی کوئی عقل دا علاج کر. سارے خزانے خالی ہو گئے نے، سونے چاندی ہیرے جواہر موتی سب مال کٹھا ہو گیا ہے، تے تو سوتر دی اٹی لے کے پھرنی ہے. مائی رو کے کہنے لگی تو پہ بہ کے وال سفید نہیں کیتے. مینوں بھی پتہ ہے یوسف اٹیاں نال نہیں ملدا، پر قیامت والے دن جدو رب نے فرمایا یوسف دے خریدار کٹھے ہو جاؤ تے خریداراں چ میرا نام بھی تے آئے گا. ہائے ہائے. عورت کہندی ہے میں سوچیا گھر سجا آ گیا تے ٹھیک، ورنہ گھر سجان والیاں تیرا نام لکھیا جائے گا. جھاڑو پھیرے اپنے سینے کھجوراں دے پتے لیا کے اپنے دروازے اگے بچھائے. یہ آ گیا تے کملی والا نہ پتیاں تو لنگ کے آئے گا. دروازے جو بہ گئی تے بہ کے دعا کر دیے کلی اساں غریباں دی عرش بنا جاج دی رات. کلی اساں غریباں دی عرش بنا جا اج دی رات. رو کے کہندی ہے اجڑی ہوئیاں مدتاں دی آ کے وسا جا اج دی رات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میرا ویڑا واس پوے گا، ایک باری آ جاؤ. نعریاں دی آواز قریب آ گئی، نبی کریم گلی داخل ہو گئے. اللہ کو گلیاں دکھاوے. میں جدوں بھی مدینہ طیبہ جانا ہے نا، یہ بنی نجار دے محلے چو گزرنا ہے، 14 صدیاں پیچھے میرا ذہن چلا جاتا ہے. میں کھلو کے سوچنا ہے یہی گلیاں سن، کملی والے آ رہے سن، کہ بنی نجار دیاں بچیاں مکانہ دیاں چھتاں تے دفعہ رکھ کے بیٹھیاں سن، کہ نبی پاک نو ویکھ کے خوشی دے گیت گا رہی ہیں سن. 14 صدیاں پہلے بنی نجار دیاں لڑکیاں جڑا گیت گایا نا، او دا ترجمہ حفیظ جلندری مرحوم نے کیتا. حفیظ کہتا ہے نبی پاک دی سواری سامنے آئی، گلیاں نعرے لگائے جا رہے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. فجا محمد سراجم منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اور کہیں معصوم ننی بچیاں تھی
دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف قاضی صاحب قبلہ بیٹھے نے علماء بیٹھے نے پوچھ کے ویکھ لو انہاں بچیاں نبی پاک نو ویکھ کے آکھیا یا رسول اللہ سنو آپ دے آن دی خوشی بڑی ہے اسی خوشی منان والیاں گیت گان والیاں کوئی معمولی خاندان دیاں دیاں نہیں اسی بنی نجار دے اچے کرانے دیاں دیاں ماں ساڑا عالی خاندان ہے ساڑا خاندان بڑا اچا ہے بیڈ فورڈ والو میں نو بات کہن دیو 14 صدیاں پہلے نبی دی آمد تے خوشی دا اظہار کر کے مدینے دیاں بچیاں نے ایک کہہ کے کہ ساڑا اچا خاندان ہے قیامت تک دس دیتا ہے نبی دی آمد دی خوشی کرنا کمینیاں دا کام نہیں اچے لوگاں دا کام نہیں سبحان اللہ عالی طرف لوگاں دا کام ہے اچے خاندان دا کام ہے اللہ اکبر حضور دی سواری ہر بندہ چاہتا ہے کملی والا میرے گھر جاوے حضور دی سواری دی مہار پڑھ رہے تھے کوئی رکاب نو ہاتھ رکھ رہے آقا میرے گھر وساؤ میرا گھر حاضر ہے میری حویلی بڑی کھلی آقا مہربانی کرو اگر مہمان بھی آ گئے سما جان گے میری حویلی بہت بڑی آقا میری دعوت قبول کرو رحمت عالم نور مجسم نے فرمایا میں دل توڑن نہیں آیا دل توڑن آیا تسی سارے چاندے ہو کملی والا میرے گھر جاوے تو جب میں اپنی مرضی نال کسے گھر گیا تو دوجیاں دا دل ٹوٹ جائے گا میری اٹھنی دی مہار چھوڑ دیو ایدی گردن وچ لپیٹ دیو اے جتھے بہ جائے گی میں اتھے لے جاؤں تو کہنے نبی نو نہیں پتا نبی دینا سواریاں تے بہ جائے لاؤ دے دے پردے چک دیتا ہے نبی پاک دے بڑے غریب صحابی حضرت ابو ایوب انصاری نعرے سنے اکھا میں آنسو آ گئے غریب ہاں کس منہ نال دعوت دیا یہ کملی والے میری دعوت قبول بھی کر لئی تے بٹھاواں گا کتھے مخملی سیج کوئی نہیں حضور دی شان دے لائق کوئی صوفہ بیڈ کوئی نہیں غریب آنا مصلح بچھا کے سر سجدے چ رکھ لیا رو پہ یا اللہ کچھ ہوندہ تے میں بھی استقبال کرتا میں بھی دعوت دیندہ ہائے ہائے رو رہے سجدے چ حضور دی اٹھنی پھردی پھراندی ابو ایوب انصاری دے دروازے تے آ کے رب دا مائی اٹھنی توتریا نبی کریم نے ابو ایوب دے دروازے تے دستک دیتی دکھج ڈوبی ہوئی آواز آئی من انتا کونی فرمایا انا محمد رسول اللہ وہ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمر جاتے ہیں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں اور سر جھکا کر یہ کہا حضرت انصاری نے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں
من انت کون ہے؟ انا محمد رسول اللہ. حفیظ کہندا جبریل دی میٹھی میٹھی آواز آئی. وہ سجدے پہ کے رون والے رو نہیں تیرا رونا قبول ہو گیا. مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے. تمہارے گھر کے باہر رحمت للعالمین تشریف لے آئے. کملی والا تیرے کوئی آ گیا. انصاری اٹھیا دروازہ کھولیا حضور دیاں قدمہ تے گریا. مرحبا اہلاً سہلاً سیدی یا رسول اللہ. رو کے آکھیا بڑے لجپال ہو بڑے کریم ہو. میں تے نہ گھر سجایا نہ میں دعوت دیتی. قدرت دی آواز آئی واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ دی رحمت تو وسے پھر اے نہیں ویکھدی باغ کیڑے تے روڑیاں کیڑیاں. رب دی رحمت وس پئی مصطفیٰ میں. ابو ایوب انصاری دے گھر آئے تھے گھر آباد ہو گیا. اس کائنات وچ آئے تو کائنات آباد ہو گئی. کئی سب قبلہ بڑا زمانہ ہویا. میں سرگودے دے علاقے چ تقریر کرن واسطے جا رہا سا تے انہاں نے ایک چک سی سڑک اتھے نہیں سی جاندی. انہاں میرے واسطے اڈے تے گھوڑا لے آندا. میں گھوڑے تے بیٹھا جا رہا سا. راہ چ ایک زمیندار چارپائی تے بیٹھا ہویا اپنے مال دی رکھوالی پیا کرے. انہیں نبی پاک دی آمد تے ایک شعر گنگنایا. میں تڑپ اٹھیا. میں سواری تو اتر آیا. میں آکھیا اوے زمیندارا ایک باری مینوں پھر سنا. ان پڑھ بندہ سادہ بندہ پر امتی تے حضور دا سی نا. مجھے تے بھی تے احسان ہویا سی. سادہ جہا بندہ چارپائی تے بہ کے نبی دا میلاد پیا مناوے. اپنی پنجابی زبان وچ رو کے کہندا ہے ہٹیاں تے ساگ آیا. خدا انداز دیکھو سادہ ان پڑھ بندہ کہندا ہے ہٹیاں تے ساگ آیا. اے اجڑی دنیا سی ماہی کرن آباد ہٹیاں تے ساگ آیا. اجڑی دنیا سی ماہی کرن آباد آیا. میں اودا متھا چم کے آکھیا واہ بھائی واہ حضور دیا غلاماں کیا مصطفیٰ دی آمد تے تو شعر کیے. کچھ اور بھی سنا. رو کے کہنے لگا مولوی ہے کدھر فتوہ نہ لاوی. میں کہ میں فتوے والا مولوی. سنا رو کے کہنے لگا درجن ڈبیاں دا درجن ڈبیاں دا اے عرش تے تم پہ گئی آیا سرور نبیاں. اللہ تجھے عشق نبی ذوق فنا دے ناموس رسالت پہ تو کونین لٹا دے. اللہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک. قبلی والیا تیرے واسطے اساں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے. تیرا ذکر بلند کیتا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. جوں جوں وقت گزرتا جائے گا محبوبہ تیری گڈی چڑھتی جائے گی. دیکھ لو لوگاں نے آکھیا جلوس بند کر دیو. لوگاں نے آکھیا میلاد بند کر دیو. لوگاں نے آکھیا چڈے بند کر دیو. رب نے آکھیا نہ مولویاں نو مار کے قبر وچ بند کر دیو. یار دے جھنڈے بلند کر دیو. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے حالات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. میں مبارکباد پیش کرنا ہے جامعہ مسجد گلشن بغداد دے انتظامیہ نو نمازیاں نو والے علاقہ نو بیڈ فورڈ دے مسلماناں. کئی مرتبہ میری حاضری ہوئی اس مسجد دے اندر. میں جنوں بھی آیا بڑی محبت دیکھی بڑا خلوص دیکھیا اور بہت ہی خوشی ہوئی. حضرت پیر جابر شاہ صاحب ہمدانی آپ تشریف لے آئے تو اس موقع تے میں حاضر ہویا. اس تو پہلے بھی بہت مرتبہ حاضری ہوئی. میں دعا گو ہاں اللہ تھوڑے جذبے سلامت رکھی اور اس تو بڑی کوئی دعا نہیں فقیر دے دامن. اج رات تھوڑی اک کملی والے نال لگ جائے. سبحان اللہ. حضور دی زیارت نصیب. اللہ ساڈیاں ماواں بہناں بچیاں نو شرم و حیا دیاں چادراں عطا کرے. نوجواناں نو بے راہ کل بچائے. میں پھر شکر گزار ہاں انتظامیہ دا کہ جنہاں بلا کے مینوں کچھ دیر اپنے کریم آقا دی بارگاہ عقیدت دے گجرے پیش کرن دا موقع فراہم کیتا. اپنے بھائی
ممتاز عالم دین حضرت صاحبزادہ پیر محمد شعیب چشتی صاحب دا کہ جو یو کے رہ کے وہ پاکستان حسن ابدال عظیم الشان ادارہ چلا رہے ہیں الحمدللہ دے وچ 200-250 طلباء درجہ حدیث پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مسلک کی خدمات قبول کرے اللہ برکتاں عطا فرمائے بہت شفقت فرمائی تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ قدم قدم تے قرآن رحمتاں برکتاں آخر سبحان اللہ